ہمیں فخر ہے اپنے پاکستانی ہونے پر، ہمیں فخر ہے اپنے بول والا ہونے پر۔ ٹاپ 5 بریکنگ میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں عائشہ صدیقی اور میرے ساتھ موجود ہیں نذیر لغاری صاحب اور عامر ضیاء صاحب۔ It's on a rent. I'm arranging on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. کم سے کم الزام بھی بتا دیں۔ تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں، ان کا بینیفیشل اونر جو ہے وہ یہ خادم ہے، ان کو ہولڈ کر رہی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہے۔ سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں۔ میں نے کہا آپ مجھے کائنڈلی یہ بتائیے کہ ہم پہ الزام کیا ہے۔ بیہائنڈ ایوری گریٹ فارچیون دیر از اے کرائم، یہ وہ ڈائلاگ ہے گاڈ فادر کا جو جسٹس آصف سعید کھوسا نے اپنے ریمارکس میں استعمال کیا تھا جب وہ 20 اپریل 2017 کو 5 رکنی بینچ کا فیصلہ سنا رہے تھے۔ آصف سعید کھوسا ان 2 ججز میں سے ایک تھے جن کا یہ ماننا تھا کہ پی ایم نواز شریف کو گھر چلے جانا چاہیے کیونکہ انہوں نے منی ٹریل پروو نہیں کی، نہ تب کی تھی نہ اب کی ہے۔ جی آئی ٹی کی رپورٹ کے مطابق جو تضاد ہے ان کی آمدنی میں اور ان کی دولت میں وہ بہت زیادہ ہے۔ پرائم منسٹر نواز شریف کی جو باتوں میں اور ان کے بچوں میں تضاد ہے۔ مریم صفدر نیلسن اور نیسکول کی بینیفیشل اونر ثابت ہو گئی ہیں۔ کیپٹل ایف زی وہ آف شور کمپنی ہے جو پرائم منسٹر کی ثابت ہو گئی ہے۔ 2014 تک 10,000 درہم وہ سیلری لیتے رہے لیکن پبلک آفس بھی ہولڈ کر رہے تھے۔ جی آئی ٹی کی رپورٹ کے مطابق اسحاق ڈار 1982 سے لے کے 2002 تک انہوں نے کوئی ٹیکس ریٹرنز جمع نہیں کرائے۔ 2008 اور 2009 میں 91% ان کی دولت میں اضافہ ہوا لیکن کوئی ڈاکیومنٹس انہوں نے سبمٹ نہیں کرائے۔ نہ صرف ان کی دولت بلکہ شریف خاندان کی دولت میں بھی بے انتہا اضافہ ہوا جب پرائم منسٹر صاحب جو ہے اقتدار میں آئے۔ یہ سارے جھوٹ اور پھر کہتے ہیں بتائیں ہمارا قصور کیا ہے۔ عامر صاحب آپ یہ دیکھیں یہ معصومیت ان کی اس حد تک ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں عامر صاحب سے شروعات کروں اس گفتگو کی، میں وہ سارٹ دکھانا چاہتی ہوں مریم نواز کا جو بڑے تھاٹ سے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئی تھی، بڑے بھرم سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے منی ٹریل دے دیے، ہم سے سوال کیا گیا، ہم نے پلٹ کے جی آئی ٹی سے سوال کیا، لیکن سنتے ہیں کہ کس طرح ان سے سوال کیا گیا صحافیوں کی جانب سے اور بنا جواب دیے چلی گئیں۔ ایک منٹ بیچ میں سوال نہیں لینا۔ ایک سیکنڈ، میں نے ابھی بات ختم نہیں کی، میں نے ابھی تک بات ختم نہیں کی۔ شکریہ۔ عامر صاحب جب مریم صاحبہ پاکستانی صحافیوں کا سامنا نہیں کر سکی تو آئی سی آئی جے کی صحافیوں کو وہ کیا کہتی ہیں؟ اب دیکھیں مریم صاحبہ کیا کہتی ہیں کیا نہیں کہتی ہیں، تو میں کہوں گا کہ وہ والی بات ہے، قیاس آرائی والی بات ہے، تو میں قیاس آرائی تو کرنے مجھے آتی نہیں ہے بالکل نا۔ بات یہ کہ جی آئی ٹی نے اپنی رپورٹ دے دی ہے۔ اب جو اگلی خبر ہے جو آپ نے سب کچھ بتایا، اب یہ سب چیزیں اخبارات میں آ گئی ہیں، میڈیا پہ آ چکی ہیں، سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان نے مبینہ طور پر کیا کیا نہیں کیا اور کیا کیا، سب کو پتہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گوئنگ فارورڈ اب نواز شریف صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں، کیا راستے ہیں؟ کیا وہ محاذرائی کی سیاست کا انتخاب کرتے ہیں یا پھر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں؟ اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں تب بھی کیا ہوگا؟ کیا اس کے بعد وہ بچ سکیں گے احتساب سے، یا جو احتساب کا پہیہ چل چکا ہے وہ نہ صرف ان کا احتساب کرے گا، ان کے خاندان کا کرے گا، بلکہ اس ملک میں ایسے سیاستدان، ایسے لاتعداد آفیشلز ہیں جن کا احتساب ہونا چاہیے، تو احتساب کا پہیہ اپنی جگہ چلتا رہے گا۔ تو یہ بہت بڑا ہے۔ اچھا میرے خیال میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے اب تک ناظرین، کہ جو انڈیکیشن ہے نواز شریف صاحب کے کیمپ سے، یعنی کہ مسلم لیگ نون سے، جیسے انہوں نے جی آئی ٹی کی رپورٹ کو مسترد کیا تو وہ لوگ محاذرائی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جتنے دن آج کے بعد سے، کل جی آئی ٹی رپورٹ کے بعد سے نواز شریف صاحب اقتدار میں رہتے ہیں تو اس ملک میں انتشار بڑھے گا، اس ملک میں محاذرائی کی سیاست ہوگی، اس ملک جو پہلے ہی بہت بدنام ہے کہ ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے اس پہ اتنے بڑے بڑے بدعنوانی کے الزامات ہیں، اس کی وجہ سے ملک میں مزید مطلب ہے آپ سمجھیں گے کہ ایک بدنامی کی باعث بنیں گے۔ تو یہ جتنے دن اب رہتے ہیں وہ پاکستان کے لیے مہلک ہے، پاکستان کے لیے خطرناک ہے۔ اچھا اسی طرح جہاں پر نواز شریف صاحب کو اپنی ٹف چوائسز کا سامنا ہے،
تو ایک ٹف چوائسز کا سامنا پی ایم ایل این کو بھی ہے کہ پی ایم ایل این میں یقیناً ایک وہ دھڑا ہے جو دامے درمے سکھنے نواز شریف صاحب کی حمایت کرنا چاہتا ہے، لیکن اس میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ جناب غالباً یہ وہ موقع ہو کہ جہاں پر آپ کم از کم ایک جماعت سے موروثی سیاست کا خاتمہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو گرفت نواز شریف صاحب کے یا شریف خاندان کی رہی اس پارٹی پر، اس کو مطلب اس کا خاتمہ کر کے لائک اینی ادر ڈیموکریٹک پارٹی اس پارٹی کو چلائیں، چودھری نثار اس کو لیڈ کریں، خاقان عباسی کریں، نہال ہاشمی کریں، کوئی بھی نام ہو، کوئی بھی بڑا کہتے ہیں نا بڑا نام، کوئی نیا نام آپ لے کر آئیں، کیونکہ ملک کی سیاست یا کسی جماعت کی سیاست جو ہے وہ کسی ایک خاندان کسی ایک آدمی سے نہیں جڑنی چاہیے، وہ زیادہ براڈ ہوتی ہے، یہی جمہوری رویہ ہوتا ہے۔ تو لغائی صاحب یہ جو بات ہے کہ نواز شریف اگلا کیا ان کے پاس راستے کیا ہیں، آپشنز کیا ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہاں عامر صاحب، یہ ایک بڑا مرحلہ ہے جسے طے ہونا باقی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے قریب ترین رفقا اور قابل اعتماد رفقا میں طلال چودھری ہیں، دانیال عزیز ہیں، سعد رفیق ہیں، مریم اورنگزیب ہیں، ایسے کچھ اور نام ہوں گے، کیا وہ ہیں اپنا کرمانی صاحب ہیں، اور اب دیکھا آپ نے وہ جو تھے کراچی سے، آپ نے خاص طور پر بڑا آپ نے اچھی بات کی۔ میں کہوں گا دو طرح کے سیاستدان ہیں، ایک وہ کہ جن کا اپنا وزن ہے، جن کی اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے، ایک وہ ہیں جو پیراسائٹ کے طور پہ نواز شریف خاندان کے ساتھ چلتے ہیں، انہیں پتہ ہے ان کا سیاست ہے، ان کا سیاست میں جینا مرنا ڈوبنا جو ہے وہ صرف اس خاندان کی وجہ سے۔ جی بالکل وہی میں وہی کہہ رہے تھے، انہی کے نام لے رہے تھے، میں ان کا ذکر کر رہا تھا۔ آپ نے بھی کراچی سے بھجوایا تھا سینیٹر ایک، اور کہا تھا کہ جی ہمارے دوست ہیں نہال ہاشمی صاحب، اور نہال ہاشمی شاگرد آپ کے مطلب ہے دوست آپ کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بالکل نہیں ہے میرے شاگرد۔ میں نے ان کو 30 سال تک دیکھا ہے، اور وہ شاگرد کسی اور کے ہیں، اب آف دا ریکارڈ رہے تو بہتر ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف بہت کمزور جگہ پر ہیں، کمزور پوزیشن میں ہیں، اور انہوں نے 35 سال جس لاڈ سے گزارے ہیں، جس پیار سے گزارے ہیں، اور پاکستان کی ریاستی مقتدرہ نے جس طرح سے ان کی ناز برداریاں کی ہیں، اب وہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب پاکستان میں ایک عمل شروع ہو چکا ہے، اور اس عمل کے بارے میں ہم چاہیں گے کہ مہمانوں کی طرف جائیں۔ ہم عامر صاحب زیادہ بات کریں گے تو مہمانوں کے لیے موقع نہیں رہے گا۔ کر رہے ہیں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، اور بڑے دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور ملک کے نامور ویژنری جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں تجزیہ کرنے والے۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں، جنرل صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آگے کیا ہونے والا ہے؟ کیا وزیر اعظم نواز شریف جی آئی ٹی رپورٹ کے بعد استعفیٰ دینے کے بارے میں سوچیں گے یا نہیں سوچیں گے؟ وہ جو ہے اقتدار سے الگ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ وہ الگ کر دیے جائیں گے؟ اور اگر ایک مفروضہ بناتے ہیں، اگرچہ مفروضات نہیں ہونے چاہیے، لیکن اگر کرتے ہیں کہ اب معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے، کم از کم ایک بات جو ہے شاید اس میں واضح ہو جائے۔ بہت ساری باتیں جو ہیں بڑی ٹھوس ہیں، بڑی وزنی ہیں، اور جو واجد ضیاء صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے جو ہے سچ کو تلاش کر لیا ہے، اور سچ جو ہے وہ اب سامنے آ چکا ہے۔ اس سچ کے نتیجے میں اگر یہ بات آ جاتی ہے اور بہت زیادہ ثابت ہو جاتی ہے، جس طرح سے جسٹس آصف کھوسہ صاحب اور جسٹس گلزار احمد پر واضح ہوئی تھی، اگر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں اور جھوٹ کا سہارا لیا گیا اور غلط بات کی گئی ہے، تو آپ کا خیال ہے کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن کی طرف معاملہ جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ لغاری صاحب۔ ایک تو میں بڑا ایک ادنا سا آدمی ہوں، آپ نے اتنی بڑی بڑی تعریف کر دی، میں خود سمجھتا ہوں کہ میں ایک آرڈنری سا ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ دیکھیے، میاں نواز شریف صاحب نے اپنے تمام راستے بند کر دیے تھے جس دن یہ کیس سپریم کورٹ میں چلا گیا تھا۔ ان کی تمام لڑائی بڑے ایک غلط پریمائز پہ منحصر تھی کہ ہم شاید عدالتوں کو وہ سب کچھ بتانے میں کامیاب ہو جائیں گے جو ان کا نیریٹو قبول کر لیا جائے گا۔ وہ یہ بھول گئے کہ پاکستان بدلا ہوا ہے، ہماری عدالتیں بدلی ہوئی ہیں، اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اب وہ نہیں رہی۔ جب آپ ایک جنگ شروع کرتے ہیں اور مفروضہ ہی غلط ہو، اس کی ہائپوتھیسس غلط ہو، اور آپ غلط لڑائی غلط دشمن سے غلط ہتھیاروں سے لڑیں گے، تو پھر آپ کی آپشنز بہت کم رہ جاتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کے اہل خانہ، چاہے میاں صاحب ریزائن کر دیں یا نہ کر دیں، دو تین چیزیں بڑی مسلمہ ہیں۔ جی آئی ٹی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ دینا ہے۔ جب سپریم کورٹ اپنا فیصلہ دے دے گی تو پھر میاں نواز شریف صاحب کے اگر حق میں آ جائے، جس کے چانسز اب بہت کم لگتے ہیں، تو ان کے اگینسٹ آئے گا۔ اگر وزیر اعظم ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی، ان کو پھر تمام اقدامات کا سامنا کرنا پڑے گا
جو سپریم کورٹ کے احکامات کے سلسلے میں برے کار لائے جائیں گے اور یہ انتہائی سخت ہوں گے. انٹرنیشنل لاز بڑے سخت ہو چکے ہوئے ہیں. مصطفیٰ صاحب میں ذرا خطا کلامی کروں گا, میں خطا کلامی کروں گا, میں آپ کی کرانا چاہوں گا جو مسلم لیگ نون کا رویہ ہے, ان کے رہنماؤں کا رویہ ہے. ایک تو جس طرح سے انہوں نے جی آئی ٹی رپورٹ کو مسترد کیا, اچھا اب تک جو اشارے ملتے ہیں وہ یہ لگ رہا ہے کہ ہر حالت میں, ہر صورت میں یہ لوگ محاذ آرائی کی طرف جائیں گے. تو اگر یہ وہی راستہ چنتے ہیں جس کا ہمیں خدشہ ہے کہ محاذ آرائی کریں, ملک میں انتشار پیدا کریں, حکومت میں رہ کر حزب اختلاف کا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں, تو آپ کے خیال میں کیا اثرات ہوں گے؟ ہمارا ملک متحمل ہو سکتا ہے اس طرح کی محاذ آرائی کا؟ پہلے ہی اتنا نقصان ہوا ہے, اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں جس کی طرف وزیر اعظم کی توجہ نہیں رہی, کشمیر کی ان کو پرواہ نہیں ہے, نیشنل ایکشن پلان کی ان کو پرواہ نہیں ہے. تو وہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے جتنے بڑے ایشوز تھے انہوں نے اس کرائسس کی وجہ سے یا اپنے ایک سیلفش انٹرسٹ میں انہوں نے درگزر کر کے رکھا. تو اگر یہ محاذ آرائی پہ جاتے ہیں تو ملک پہ کیا اثرات ہوں گے؟ جی دیکھیے, ملک جس طرح آپ نے بہت صحیح فرمایا, ملک آلریڈی بہت زیادہ سزا بھگت رہا ہے اس وجہ سے کہ میاں نواز شریف نے رائٹنگ آن دی وال نہیں پڑھی. آپ نے سب معاملات کا ذکر کر دیا. اب اگر یہ محاذ آرائی کی طرف بڑھ رہے ہیں جو نظر آ رہا ہے تو انتشار بڑھے گا. انتشار بڑھنے سے نقصان کس کا ہوگا؟ نمبر 1 پاکستان کا ہوگا, اور نمبر 2 سب سے زیادہ پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کا ہوگا, کیونکہ یہ بحیثیت پارٹی آلریڈی بہت ڈیمیج ہو چکی ہوئی ہے. اس میں وہ چند لوگ جس کا بھی لغاری صاحب بھی ذکر کر رہے تھے اور آپ نے بات کی, دوز ہو آر فیڈنگ آف ہم, جس نے کا جونک سے چپٹے ہوئے ہیں اور جن کی سب کچھ میاں نواز شریف کی ذات سے متعلق ہے, نو لیگ سے نہیں. وہ لوگ میاں نواز شریف کو اس وقت گریزی پول پہ چڑھا کر بیٹھے ہوئے ہیں, کتنی دور تک سنبھالیں گے؟ میاں نواز شریف نے نیچے ڈرام سے نیچے گر جانا ہے. تو یہ ہے کہ پاکستان سیاسی طور پر آلریڈی اسٹیبلٹی کی تلاش میں ہے. جنرل صاحب میں قطع کلامی کر رہا ہوں, ایک بہت بڑے مارکا. جنرل صاحب میں قطع کلامی کر رہا ہوں. ہمیں جوائن کیا ہے عرفان قادر صاحب نے, پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل اور ممتاز ماہر قانون جناب عرفان قادر صاحب. عرفان قادر صاحب, آپ نے کل جے آئی ٹی کی رپورٹ دیکھی. جے آئی ٹی کی رپورٹ کے مندرجات میں جو کچھ پہلے ایک ان کا حامی میڈیا جنگ گروپ جو کچھ کہانی پہ کہانی بتا رہا تھا, کچھ نہیں ہے. صبح انہوں نے چھاپا تھا کہ جی جے آئی ٹی رپورٹ کچھ بھی ثابت کرنے میں ناکام ہوگی, اور اس نے ایڈمٹ کر لیا ہے. یعنی اس طرح کی جو ہے وہ بے سروپا خبر چلائی گئی, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے ایرر ہو گیا تھا. تو اب ایرر ایسے ہوتے ہیں کہ جناب پوری کی پوری آپ جے آئی ٹی کی ذمہ داریاں خود سنبھال لیں اور ان کی طرف سے رپورٹ جاری کر دیں کہ یہ رپورٹ ہے, اور وہ پوری جھوٹ کا پلندہ ہو. ایک تو یہ کہ یہ ایرر نہیں تھا, یہ جھوٹ کا پلندہ تھا اور سازش تھی. اور دوسری طرف اور بات ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ کیا مستقبل ہے, اب قانون کیا راستہ بنا رہا ہے. کیا ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں, یا یہ آپشن ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ انہیں نااہل قرار دے دے پہلے مرحلے پر اور کہے کہ نیب کے ریفرنسز دائر کیے جائیں, یا اس کے علاوہ کوئی اور کارروائی ہو سکتی ہے جو کسی بھی جرم کے ارتکاب پر کی جاتی ہے. جی جناب عرفان قادر صاحب. یہ جو 3 جج صاحبان ہیں جنہوں نے ان کو 2 ماہ دیے تھے, اس رپورٹ کے بعد اب ان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ یہ 3 جج صاحبان ان کو مزید ٹائم دیں. اور جب ان کو 2 ماہ ملے تھے تو اسی خوشی میں انہوں نے مٹھائی بانٹی تھی کہ ان کو ایک لیز آف لائف مل گئی ہے. لیکن اب ساری قوم کی نظریں جو ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ پہ ہیں, اور یہ ساری چیز میں اگر آپ دیکھیں تو بہت اہم رول آپ کے میڈیا کا ہے, اور میڈیا نے لا کے سارے سپریم کورٹ کو آن ٹرائل کر دیا تھا, اور گو کہ اس میں کافی دیر لگ گئی, وقت لگ گیا. لیکن لیگل فریم ورک, میڈیا اور یہ تمام چیزیں جب ملیں تو ناممکن ہو گیا سپریم کورٹ کے لیے کہ ان کو کلین چٹ دیں. اور خاص طور پہ وہ 2 جج صاحبان جو ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے, کہ میڈیا کے ساتھ ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بر وقت یہ فیصلہ جو ہے ان 3 ججز کے مقابلے میں بر وقت انہوں نے یہ فیصلہ دیا, اور 2 ٹوک الفاظ میں لیگل فریم ورک کو سامنے رکھتے ہوئے دیا. اسی لیگل فریم ورک کو جے آئی ٹی نے بھی فالو کیا. اور اگر آپ تسلسل سے دیکھیں تو پی ٹی آئی کی جو پٹیشن ہے اس میں تقریباً جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے اس کا خلاصہ جو ہے اس پٹیشن میں آلریڈی سارا موجود ہے, اور وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ وہ سارا کچھ وہاں پہ بیان کیا گیا, اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے.
اور اب ساری نظریں سپریم کورٹ پر ہیں اور سپریم کورٹ کی کوشش عرفان صاحب ہوگی کہ اس وقت نواز شریف صاحب کے جو راستے ہیں وہ محدود ہو گئے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے راستے اب آگے کیا ہوں گے؟ دیکھیں جہاں نواز شریف صاحب کے راستے محدود ہوئے وہاں حزب اختلاف کے راستے بھی محدود ہوئے ہیں۔ اب ایک زمانے میں آپ کو لگتا تھا کہ حزب اختلاف واضح طور پہ دو کیمپس میں بڑی، جب 2014 کا دھرنا عمران صاحب کا ہوا تھا تو عمران صاحب جو تھے وہ بہت ہی اگریسیولی جارحانہ طور پہ ان کا استعفیٰ مانگ رہے تھے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جیسی جو جماعت تھی اور ان کے ساتھ دیگر جماعتیں، انہوں نے سہارا دیا، حوصلہ دیا تھا نواز شریف صاحب کو۔ لیکن اس جی آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد اس وقت جو پبلک موڈ ہے تو حزب اختلاف کے پاس بھی ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پہ دباؤ ڈالیں کہ وہ استعفیٰ دیں، جلد از جلد دیں، تاکہ ملک میں دوبارہ سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی یعنی کہ سیاسی استحکام آئے۔ اب اگر کوئی حزب اختلاف کی جماعت یہ کرتی ہے کہ کسی طرح سے نواز شریف صاحب کو اندرون خانہ ان کی حمایت کرتی ہے، ان کی مدد کرتی ہے، تو پھر وہ بھی مشکل میں آئے گی۔ پبلک جو ایک پوسچر ہوگا ان کو بھی مشکل ہوگی۔ تو پیپلز پارٹی اب اور واضح بھی ہو گیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جی استعفیٰ دیں، عمران خان تو پہلے سے کہنے استعفیٰ دے، جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ جی وہ نواز شریف کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھتے۔ تو جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا موقف کلیئر ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا ہمارے ساتھ جیسے وہ قادر صاحب موجود ہیں، سابق اٹارنی جنرل، میں ان سے سوال کروں گا۔ ہم قانونی پہلوؤں پہ بات کر رہے تھے قادر صاحب، یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جی آئی ٹی نے رپورٹ اپنی سبمٹ کر دی، ٹھیک ہے، اب کیا مزید پھر ایک قانونی لڑائی ہوگی؟ اور جب تک قانونی لڑائی ہوتی رہے گی ملک میں اسی طرح انتشار رہے گا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی، کیونکہ حکومت جو ہے بطور حکومت تو کام کر نہیں پا رہی ہے، کئی ماہ سے اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ تو کیا آپ کے خیال میں اب کیا عدلیہ جو ہے معزز عدالت کتنے دن لے گی، کتنے ہفتے لے گی اس کیس کو ڈیسائیڈ کرنے میں؟ جی اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ان کے پاس کوئی ٹھوس جواب ہیں جی آئی ٹی کی رپورٹ کے، تو ان کو پیرا بائی پیرا اس کا جواب دینا ہوگا۔ جواب دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ فیکچولی جی آئی ٹی کی رپورٹ میں جو باتیں ہیں وہ غلط ہیں، کیونکہ فیکچول پلین پہ بھی ان کو ریفیوٹ کرنا چاہیے اگر کہ جی آئی ٹی میں وہاں کو غلط بات ہے۔ لیکن اگر وہاں کوئی بات غلط نہیں ہے اور یہ فیکچولی ریفیوٹ نہیں کر سکتے تو پھر لیگلی بھی ان کے لیے اخلاقی طور پہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ اس بلیٹڈ سٹیج پہ اب وہ لیگل پوائنٹس اٹھائیں جو کہ انہوں نے اتنی دیر نہیں اٹھائے تھے، اور ان کے پاس اس کا ٹائم تھا۔ ان کے پاس 1 ماہ ہوتا ہے کوئی بھی آرڈر چیلنج کرنے کا، اور جب جی آئی ٹی بنانے کا آرڈر کیا تھا تو وہ اگر لیگل تحفظات تھے ان کے کہ سپریم کورٹ جی آئی ٹی لیگلی بنا سکتا ہے کہ نہیں، تو وہ اس 1 ماہ میں ان کو اٹھانے چاہیے تھے۔ اور انہوں نے جب خاموشی اختیار کی اور بلکہ جی آئی ٹی بننے پہ مٹھائی بانٹ دی، جیسے کہ آپ نے بھی بات ہوئی تھی، تو اس کے بعد تو ان کی پوزیشن جو ہے بہت وہ ولنریبل ہو گئی ہے لیگلی، اور اب سپریم کورٹ ان کو زیادہ ٹائم میرا خیال ہے نہیں دے گا، اور ان کی اپنی کوشش ہوگی کہ جلد از جلد اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں، اور وہ ڈسکوالیفائی بھی پرائم منسٹر کو میرا خیال ہے کر دیں گے یہ 3 ججز۔ اور اس کے علاوہ جہاں تک کرمنالٹی کا تعلق ہے، کرپشن میٹرز کا تعلق ہے، وہاں پہ سپریم کورٹ اب چونکہ خود مانیٹرنگ اپنے ہاتھ میں لے گا، تو جی آئی ٹی نے جو ریکمنڈیشن دی ہے وہ سجیشن جو ہے وہ قانون کے مطابق ہے، کیونکہ اب معاملہ جو ہے نیب میں جائے گا اور نیب اس کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں بھیجے گی، اور یہ سارا معاملہ جو ہے کرمنالٹی کا جو عنصر ہے وہ بھی تقریباً 2 سے 3 ماہ کے اندر یہ سارا فیصلہ ہو سکتا ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ اچھا میں خطہ کلامی کروں گا، میں چلتا ہوں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کی طرف۔ غلام مصطفیٰ صاحب، ایک تو قانونی پہلو ہے جس پہ بھی عرفان قادر صاحب روشنی ڈال رہے تھے، ایک ہم نے بات کی جی سیاسی پہلو تھا کہ حزب اختلاف کیا کر رہی ہے، ایک اور پہلو ہے جو اتنا ہی اہم ہے کہ ہمارے ادارے کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب حزب اختلاف ایک طرف شور مچا رہی ہے، قانونی طور پہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب بہت ہی ایک ٹائٹ کارنر میں پھنس چکے ہیں، اس میں کیا ادارے جو ہیں کسی قسم کا اپنا کردار ادا کریں گے تاکہ یہ جو ملک میں سیاسی انتشار ہے اس کا خاتمہ ہو، سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ ہو، اور چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں؟ یہ نہ ہو کہ نواز شریف صاحب کی وجہ سے چیزیں جس طرح سے رکی ہوئی ہیں اور پورے ملک میں جو ہے بالکل لگتا ہے کہ حکومت نہیں ہے، نہ فورن پالیسی کو کوئی دیکھ رہا ہے، نہ سیکیورٹی کے مسائل پہ بات، نہ نیشنل ایکشن پلان پہ بات ہوتی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کے گلے میں ایک کرپشن کا توق لٹکا ہوا ہے۔ جی دیکھیے حالات تو بالکل اسی طرح ہیں جیسے آپ نے فرمایا۔ اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے اوپر کافی انگلیاں اٹھتی رہی ہیں، ایک تو جی آئی ٹی نے اور باقی رپورٹ نے واضح کر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز سے دور رکھ کر ایک بڑا اہم رول ادا کیا ہے جس میں ہماری جو عدالت عظمیٰ ہے وہ بڑی کھل کے سامنے آئی ہے۔ اب چونکہ معاملات عدالت عظمیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور مجھے امید ہے کہ عدالت عظمیٰ
پاکستان کی عمومی اور خاص طور پہ اسٹریٹجک معاملات پہ نظر رکھے ہوئے ہے، اور جس طرح بھی عرفان قادری صاحب فرما رہے تھے فیصلہ آئے گا اور بہت جلد آئے گا، اور اس فیصلے کے اگر کسی قسم کی رکاوٹ ہوئی تو آئین کے مطابق سپریم کورٹ مجھے امید ہے کہ فوج کو ریکویسٹ کرے گی، اور فوج پاکستان اپنے آئینی کردار کو نبھاتے ہوئے اپنی جو عدالت عظمیٰ ہے اس کے احکامات بجا لانے میں بالکل نہیں ہچکچائے گی، کیونکہ یہ معاملہ اس وقت کسی کی ذات کا نہیں ہے، نہ کسی کے خلاف ہے، معاملہ صرف پاکستان کے حق میں کام کرنے کا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی اس معاملے کو نپٹا دیا جائے اور ملک کو اس سے چھڑایا جائے اور اس سارا جو بخار ہے اس سے ہم آگے نکلیں، تو اس کی صرف یہی ایک صورتحال ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ محاذائی کی طرف معاملات بڑھتے ہیں۔ جس طرح بھی قادری صاحب فرما رہے تھے میں ان سے اگری کرتا ہوں، اور مجھے پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ بھی بہت جلد یہ فیصلہ دے دے گی، بہت جلد فیصلہ کرے گی بالکل ملک سے محاذ کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور اس میں ہر ادارے کو بشمول پاکستان فوج کے ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں تاکہ یہ جو ملک جو ہے انسٹیبلٹی کا شکار ہے اس سے نکل سکے۔ غیر صاحب ایک عام تاثر ہے پاکستان کے اندر کہ لوگ کہتے تھے قوانین نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر، لیکن آپ نے دیکھا قوانین پہ یہ عمل درآمد ہوگی، رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے، انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ رپورٹ ہمارے ادارے سامنے لے کے آئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اداروں کو کیسے اور مضبوط کیا جا سکتا ہے؟ جب رول آف لا ہوتا ہے تو پھر قوانین بھی فنکشنل ہو جاتے ہیں، قوانین کی روح فنکشنل ہو جاتی ہے، قوانین پر عمل درآمد فنکشنل ہو جاتا ہے، اور وہ جو ایک گھسی پٹی راگنی چلائی جاتی ہے کہ جناب علی الزامات دھر دو کسی کے اوپر، یہ جو پچھلے 20-25 دن میں ایک میڈیا گروپ نے ناجائز بلا وجہ جو ہے ایک محاذ شروع کی اداروں کے ساتھ، سپریم کورٹ کے ساتھ، JIT کے ساتھ، آرمڈ سروسز کے ساتھ، فوج کے ساتھ، ایجنسیوں کے ساتھ، اور پاکستان کے عوام کے ساتھ، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ، اور حزب اختلاف کے ساتھ، PTI کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، سب کے ساتھ ایک جنگ شروع کی، اور ان سب کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان نے مفروضات قائم کیے۔ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ غلطی ہو گئی تھی، نیت ٹھیک نہیں تھی، نیت غلط نہیں تھی، غلطی ہو گئی تھی۔ تو جناب اگر آپ کی نیت ٹھیک تھی اور یہ سب کچھ تھا تو پھر آپ نے ایسے سنگین الزامات کیوں لگائے تھے؟ اور پاکستان مسلم لیگ کو جو راہ دکھائی گئی کہ جی محاذ آرائی کرو، جی ٹکرا جاؤ، یہ ٹکرا جاؤ والا جو معاملہ تھا وہ اس میڈیا گروپ کی طرف سے آیا، جنگ گروپ کی طرف سے آیا، جی ٹکرا جاؤ، دیکھا جائے گا کیا کیا کر لیں گے بھائی، آپ کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ قانون کی حکمرانی قائم ہوئی، قانون کی حکمرانی کے تحت JIT کی رپورٹ آئی، JIT کی رپورٹ سے پہلے اور بعد میں انہوں نے الزامات لگائے، انہوں نے باقاعدہ اداروں کے نام لے کر پاکستان مسلم لیگ نون نے کہا کہ جناب علی وہ جو ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اور سازشیں کہاں ہو رہی ہیں، کس طرح سے ہو رہی ہیں ہمیں پتہ ہے، اور ان کے اشارے جو تھے، عمران خان نے پوچھا تھا بھئی نام لے لو نا، بتاؤ تو صحیح فوج کر رہی ہے یا سپریم کورٹ کر رہی ہے، تو نام بھی نہیں لے رہے تھے، اور اداروں کی طرف اشارے تھے۔ تو اداروں کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے تھے ہر آدمی کہ جناب یہ فوج کو اور سپریم کورٹ کا نشانہ بنا کر پچھلے دروازے سے بھاگ کر سمجھ رہے ہیں ہم عوام کے پاس جائیں گے۔ تو میرا نہیں خیال، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس اب عوام کے پاس جانے کا راستہ ہوگا۔ جناب یہ مجھے جنرل غلام مصطفیٰ صاحب بتائیں گے، جنرل صاحب کیا یہ اداروں کو ٹارگٹ کرنا اور یہ کہنا کہ یہ فوج کی طرف سے یا سپریم کورٹ کی طرف سے JIT پر کوئی اثر انداز ہوا ہے، اگر JIT اثر انداز ہوتی تو ایسی جامع، ایسی مکمل، ایسی کمپریہنسو، ایسی ایک چیز کو ٹرانسپیرنٹ انداز میں ظاہر کرنے والی رپورٹ آ سکتی تھی؟ قاری صاحب میں تو حیران ہوں کہ ہمارے تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر کو یہ چیزیں واضح نہیں تھیں کہ پاکستان میں ایسے ہیرے موجود ہیں جیسا سپریم کورٹ نے کہا تھا، اگر ان کو کام کرنے دیا جائے تو دیکھیے 60 دن کے اندر اتنی بڑی اتنی جامع رپورٹ جو 10,000 صفحات میں مشتمل ہے، مت بھولیے یہ جو ہمارے سامنے آئے ہیں 253، یہ تو صرف ایگزیکٹو سمری ہے۔ یہ تو اتنا بڑا کام کر دینا ثبوتوں کے ساتھ اپنے سپریم کورٹ کے سامنے پیش کر دینا، کیونکہ یہ جانتے ہیں، قانون کو بھی سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے سامنے چیز نہیں رکھی جا سکتی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی میاں نواز شریف صاحب کی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں یہ جانتا ہوں، میرے دل میں بہت راز ہیں۔ دیکھیے پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، پھر ان کی صاحبزادی نے بھی یہی کہا کہ مت کہیے ان کو کہ وہ راز اگل دیں۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کیا یہ بیانات دے کر، کیا ان کی صاحبزادی یہ بیانات دے کر
یہ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ کیا دنیا کو یہ وہی پرانا ایک نیریٹو جو انہوں نے بنا ہوا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ہے ہمارے سامنے، اور اس دفعہ تو ایک اور مزہ کا خیز انہوں نے صورتحال شامل کر دی ہے کہ انٹرنیشنلی ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، انٹرنیشنلی لوگ نہیں چاہتے جی جنرل صاحب یہاں مجھے ایک سوال کرنا ہے جناب، بہت بڑے جناب جنرل صاحب مجھے یہاں پر ایک سوال کرنا ہے جناب عرفان قادر صاحب سے۔ عرفان قادر صاحب، آپ کو پتا ہے کہ جب حسین نواز JIT سے باہر آیا آخری بار تو انہوں نے ایک سوال کیا، وزیر اعظم نواز شریف آئے تو انہوں نے ایک سوال کیا، ان کی صاحبزادی آئیں تو انہوں نے ایک سوال کیا۔ وہ سوال یہ تھا کہ جی ہم نے JIT سے پوچھا، ہم سے سب کچھ آپ لوگوں نے پوچھ لیا، ہم نے جوابات دے دیے، اب ہم پر ایک بات بتا دیں کہ ہم پر الزام کیا ہے۔ جناب عرفان قادر صاحب، آپ ماہر قانون ہیں، آپ پاکستان کے اٹارنی جنرل رہے ہیں، کیا آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ ان پر الزام کیا تھا؟ یہ میاں نواز شریف نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ان پر الزام کیا ہے، بلکہ انہوں نے اس الزام کا جواب خود پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے دینا شروع کر دیا، اور اس الزام کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کوشش کی اپنے وہ اثاثہ جات کا ذکر کرتے ہوئے بتائیں کہ وہ اثاثہ جات کہاں سے بنائے، اور پھر انہوں نے خود کہا کہ یہ ہیں وہ ذرائع جس سے ہم نے یہ اثاثہ جات حاصل کیے۔ تو ان کو اگر الزام نہیں پتہ تھا تو پارلیمنٹ کے سامنے انہوں نے اسپیچ کیا کی؟ تو لہٰذا میاں نواز شریف کا یہ کہہ دینا کہ ان کو پتہ نہیں تھا، اس چیز کو تو میں ماننے سے قاصر ہوں، اور یہ میاں نواز شریف کو میرا اپنی رائے میں سب کچھ پتہ تھا۔ لیکن یہ مریم نواز صاحبہ، حسین اور حسن، یہ تو چھوٹی چھوٹی عمروں کے بچے تھے جب سے میاں صاحب جو ہیں ہولڈر آف پبلک آفس ہیں، جب یہ پہلی دفعہ چیف منسٹر بنے تھے تو مریم ٹین ایجر ہوں گی، باقی بچے جو ہیں وہ میرا خیال ہے وہ ٹین ایجر بھی شاید نہ ہوں یا اپنی ارلی ایڈولسنس میں تھے، تو ان بچوں کو تو ڈیفینیٹلی نہیں پتہ ہوگا، اور وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ الزام کیا ہے۔ لیکن میاں صاحب کے بارے میں یہ کہنا، ویسے ان بچوں کے بارے میں بھی اب یہ نہیں کہا جا سکتا ان کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ ان کو لگتا ہے ٹیوٹر کیا گیا تھا، ورنہ ان کے وکلا بھی پیش ہوئے ہیں تو اب ان کی عمریں بھی کافی ہو گئی ہیں، تو یہ بھی انہوں نے بھی ویسے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک جملہ کہنا چاہوں گا لغائی صاحب آپ کی اجازت سے، بچوں کو جو میاں صاحب نے آگے کیا، میں قادر صاحب ذرا خطا کلامی، بات یہ ہے کہ یقیناً جب 80 اور 90 کی دہائی میں جب نواز شریف صاحب کے پاس پبلک آفس بھی تھا اور ان کا بزنس جو تھا دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا تھا کہ ایک انڈسٹریل یونٹ سے 19 ہوئے، 19 سے پھر 21 ہوئے اور پھر 31 بڑھتا جا رہا تھا، یقیناً بچے تھے یہ حسن حسین جو تھے نا، لیکن اب تو ماشاءاللہ بڑے ہو گئے، اور ابھی بڑے ہو گئے آف شور کمپنیاں ان کے نام پر ہیں، بینیفیشل اونر وہ ہیں، ان کے نام اپارٹمنٹس ہیں۔ اب تو بڑے ہو گئے، دنیا کی مہنگی ترین جگہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس جگہ پر میفیئر اپارٹمنٹس ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جناب کوئی ایسی جگہ جتنی بکنگھم پیلس کی زمین اور اس کے آس پاس کی گرین پارک کی، اس کے پاس جو ہے سینٹ جیمز پارک، یہ زمینیں کبھی بکنے والی نہیں ہیں۔ آپ میری بات سمجھے نہیں ہے، آپ میری بات نہیں سمجھے۔ جی میرے ایک منٹ دیں میں ذرا وضاحت کروں۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اب ماشاءاللہ ان کو سب پتہ ہے، ان کو سب سمجھ ہے، لیکن یہ جو اثاثہ جات بنائے گئے ہیں، یہ بچے اس قابل کبھی بھی نہیں تھے کہ یہ خود اثاثہ جات یہ بناتے۔ یہ جو کچھ بنا ہے یہ ڈیفینیٹلی میاں صاحب کو اس کا علم ہے، اور اس میں میاں صاحب کا ہاتھ تو ہو سکتا ہے، ان بچوں کا ہاتھ میں نہیں سمجھتا، کہ کیونکہ میاں صاحب کا تو اپنا موقف یہ ہے کہ یہ بچوں نے سارا کچھ بنایا، بچے بزنس کر رہے ہیں، تو بچے ایسی کوئی بزنس نہیں کر رہے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ جی عرفان صاحب، ایک بات یہ جو ہے اس سلسلے میں مجھے پوچھنی ہے آپ سے، وہ وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کمیشن نے، انکوائری کمیشن نے یہ ثابت کیا کہ مجھ پر جو الزامات ہیں وہ ٹھیک ہیں تو پھر میں گھر چلا جاؤں گا۔ ایک JIT نے جو سپریم کورٹ نے بنائی، اس سپریم کورٹ کی JIT نے پوری تفتیش اور تحقیقات اور انٹروگیشن کے بعد اور انویسٹیگیشن کے بعد الزامات کو ثابت کیا ہے۔ کیا یہ الزامات کافی ہیں وزیر اعظم صاحب کے لیے کہ مورلی ان کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں؟ اگر وہ JIT کے ان رپورٹ میں سے اقتباسات کا اسپیسیفک جواب دینے کے قابل اب نہیں ہیں تو ان کو فوراً استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے، فوراً۔ جی عامر صاحب، آپ بتائیں اب اس پوزیشن میں کہ جبکہ وزیر اعظم کے خلاف JIT کی رپورٹ آپ کے سامنے بھی ہے، آپ نے بھی پورے کے پورے اس کے نکات دیکھے ہیں، پورے کے پورے جتنے صفحات میں جو چیزیں دی گئی ہیں اتنی ٹرانسپیرنٹ ہیں کہ
کہ دبئی حکومت کی یہ چیزیں لے کر آئے کہ دبئی میں سے ہم نے ہمارے یہ کاروبار تھا، یہ چیزیں تھیں. دبئی کی حکومت نے انہوں نے کہا کہ جی یہ نہیں غلط ہے، یہ سارا کوئی رپورٹ ہی غلط ہے. معلوم ہوا کہ گلف اسٹیٹ کی اونرشپ تو نہ تو میاں محمد شریف صاحب کی تھی، نہ میاں نواز شریف صاحب کی تھی، نہ ان کے بچوں کی تھی. یہ تو طارق شفیع صاحب کے نام پر تھی، اور طارق شفیع صاحب کو یہ آگے کر لیا تھا انہوں نے. معلوم ہوا کہ طارق شفیع صاحب کے نام پر بھی نہیں تھی، اور وہ دبئی کی وہاں کی حکومت نے. میں ایک بات کہوں کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ نے دریا کو کوزے میں بند کیا. انہوں نے جی آئی ٹی کی رپورٹ نے، غلام مصطفیٰ صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ جناب ایک تو 80 سے 90 کی دہائی میں پبلک آفس ان کے پاس ہولڈ کرتے تھے، پھر انہوں نے جو ہے قرضے لے کر کمپنیز بنائیں، اور ان کمپنیز میں ان کا اپنا شیئر جو تھا وہ بہت کم تھا. تو اس میں لسٹ میں نہیں جا رہا، ٹھیک ہے. اچھا، وہ ساری کمپنیز جو ہیں وہ یا تو نان آپریشنل تھیں یا پھر وہ نقصان میں چل رہی تھی، ٹھیک ہے نا، اور منافع آ رہا تھا، اور منافع ماشاءاللہ آ رہا تھا. تو میں پھر اسی سوال کی بات ہوں، کروڑوں کی ریمیٹنسز آ رہے ہیں جناب. کاروبار کا آ رہی ہیں، جا رہی ہیں. لندن میں کروڑوں روپے وہاں سے آ رہے ہیں، اور ریمیٹنس جو بھی آ رہی ہیں ریمیٹنسز، مجھے غلام مصطفیٰ صاحب کی طرف جانے کی اجازت دیں لغائی صاحب. بات یہ ہے کہ ہم پھر گھوم کے اسی منزل پر آتے ہیں غلام مصطفیٰ صاحب، کہ اگر یہ استعفیٰ نہیں دیتے اور یہ قانونی جنگ جو ہے وہ طویل ہوتی ہے، تو اس کے پاکستانی سیاست پر، پاکستانی معیشت پر، خارجہ پالیسی پہ ہر جگہ منفی اثرات ہوں گے. تو اس کے لیے کوئی آسان سادہ راستہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ بات سمجھائی جا سکے، کیونکہ اخلاقی دباؤ میں تو یہ نہیں آتے، تو ان کو تو کوئی اور مطلب ہے. اخلاقیات ہوتے تو دے چکے ہوتے استعفیٰ. جی دیکھیے، بات اخلاقیات کی پہلے دن سے ہی نہیں تھی. جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی کہ خیال تھا کہ شاید ہمیں کوئی راستہ مل جائے گا، نکل آئیں گے. رانگ پرومائزز، رانگ بیٹل گراؤنڈ، رانگ اینیمی اینڈ ایوری تھنگ رانگ اباؤٹ اٹ. اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، استعفیٰ دیں یا نہ دیں. ان کو سزا تو جس طریقے سے سپریم کورٹ نے حکم دینا ملنی ہے. اب اس کو لٹکا سکتے ہیں، میرا خیال ہے بچنے کا چانس کے پاس کوئی نہیں. میری آپ کے وساطت سے یہ درخواست ہوگی، میڈیا سے بھی، خاص طور پہ سپریم کورٹ سے بھی، کہ اس معاملے کو جتنی جلدی نپٹایا جا سکے اتنا ہی بہتر ہے. دیکھیں، سٹاک ایکسچینج باقاعدہ گر رہا ہے، اور میاں نواز شریف، آج کے جو عالمی اخبارات ہیں ان کے شاید سرخیاں پڑھ لیں. اب میاں نواز شریف صاحب اس جی آئی ٹی رپورٹ کے بعد پاکستان کو ریپرزینٹ کسی کیسے کریں گے؟ اسحاق ڈار صاحب اس رپورٹ کے بعد، اور خاص طور پر ایس ای سی پی کے جو ہمارے پرانے چیئرمین تھے جن کو پر کیس ہو گیا ہے، اس کے بعد، اور ان کا جو بہت بڑے ساتھی جس کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہو اس شیئر پہ ڈال دیا گیا سعید احمد صاحب کو، اسحاق ڈار صاحب دنیا سے کیا بات کریں؟ کون ان کی بات مانے گا؟ کون کی بات توجہ سے سنے گا؟ تو پاکستان کا کیس دن بدن کمزور ہوا ہے گزشتہ سال، 1.5-2 سال میں، اور مزید کمزور ہو رہا ہے، کیونکہ ہم ہر طرح سے، چاہے وہ فارن پالیسی کا محاذ ہو، there is no foreign policy، چاہے وہ اکنامک کا محاذ ہو، there is nothing working. آپ اس وقت ایک ٹوٹلی سٹینڈ سٹل ہوئے ہیں، بلکہ آپ نیچے سلائیڈ کر رہے ہیں. پوائنٹ نوٹڈ غلام مصطفیٰ صاحب. کیونکہ آخری منٹ میں چاہوں گا، بالکل آپ نے صحیح بات کہی کہ جمود کا شکار ہے حکومت، کچھ نہیں کر پا رہی، بڑے بڑے مسائل کا سامنا ہے ملک کو. میں عرفان قادر صاحب کی طرف چلتا ہوں. عرفان قادر صاحب، یہ لاسٹ ورڈ، کنکلوڈنگ کامنٹس، آپ کس طرف دیکھتے ہیں اس چیز کو جاتے ہوئے، اس قانونی لڑائی کو؟ جی کنکلوڈنگ ریمارکس میرے یہی ہیں کہ میں خراج تحسین پیش کروں گا پاکستان کے میڈیا کو، جنہوں نے کہ فرام ٹائم ٹو ٹائم ڈیلی بیسس پہ ساری چیز کو رپورٹ کیا، اور آج ہم دیکھ سک رہے ہیں کہ اسی کاوش کی وجہ سے آج جو عدلیہ انہوں نے بحال کرائی تھی، اسی عدلیہ نے آج ان کو نہ صرف کہ کلین چٹ نہیں دی، بلکہ اب تقریباً مورد الزام ٹھہرانے والی ہے وہ عدلیہ ان کو، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. بہت شکریہ عرفان، بہت شکریہ جناب غلام مصطفیٰ صاحب. آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ اس وقت صورتحال یہ کہ نواز شریف صاحب پارٹ آف سلوشن نہیں ہے بلکہ پارٹ آف پرابلم بن چکے ہیں. جی لگائی. جی ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مسئلے کا حل نہیں ہے وہ خود مسئلہ بن چکے ہیں، تب اس کے بعد تو مسئلہ تو کوئی مسئلے کو حل نہیں کرتا ہے. مسئلہ حل ہونا چاہیے بھئی عائشہ صاحبہ، جلدی سے کریں، ہم مسئلہ حل کریں. جی لگائی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمارے شو کا وقت اب ختم ہو گیا. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے عائشہ صدیقی، نذیر لغاری اور عامر ضیاء کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.